ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج حجۃ الوداع سن 10 ہجری۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کی خاطر زمین کے پردے پر بھیجا تھا، جب وہ انجام پا چکا تو اطلاع آئی کہ تمہارا کام پورا ہو چکا، اب تم خدا کے پاس واپسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اسی واقعے کی خبر ہے۔ ذی قعدہ 10 ہجری میں ہر طرف منادی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ خبر دفعتاً پورے عرب میں پھیل گئی اور سارا عرب ساتھ چلنے کے لیے امنڈ آیا۔ ذی قعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر اور تہمت باندھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر نکلے۔ مدینے سے 6 میل پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری اور دوسرے دن دوبارہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی اور احرام باندھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بلند آواز سے یہ الفاظ فرمائے جو آج تک ہر حاجی کا ترانہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے خدا ہم تیرے لیے حاضر ہیں، اے خدا ہم تیرے لیے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تعریف اور نعمت سب تیری ہے اور بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے تو اس کے ساتھ کم و بیش 1,00,000 آدمیوں کی زبان سے یہی نعرہ بلند ہوتا تھا اور دفعتاً پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی جوابی آواز سے گونج اٹھتی تھیں۔ اس طرح منزل بمنزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے، یہاں تک کہ اتوار کے روز ذوالحجہ کی 5 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ نظر آیا تو فرمایا: اے خدا اس گھر کو عزت اور شرف دے۔ کعبے کا طواف کیا، مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی حمد ہے، وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی خدا نہیں مگر وہی اکیلا خدا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے جتوں کو شکست دی۔ عمرے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابیوں کو احرام کھول دینے کی ہدایت فرمائی۔ اسی وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یمنی حاجیوں کے ساتھ مکہ پہنچے۔ جمعرات کے روز 8ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر مینا سے روانہ ہوئے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات آ کر ٹھہرے۔ دوپہر ڈھل گئی تو قصوہ پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور اسی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ دیا۔ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے سارے بےہودہ مراسم مٹا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ عرب کی زمین ہمیشہ انتقام کے خون سے رنگین رہتی تھی۔ آج عرب کی نہ ختم ہونے والی آپس کی لڑائیوں کے سلسلے کو توڑا جاتا ہے اور اس کے لیے نبوت کا منادی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کے انتقامی خون کے بدلے کا حق چھوڑتا ہوں۔
یعنی دشمن کو معاف کر دیتا ہوں۔ تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال بچھا تھا جس سے عرب کے غریب مزدور اور کاشتکار یہودی مہاجنوں اور عرب سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں پھنسے تھے اور ہمیشہ کے لیے وہ ان کے غلام ہو جاتے تھے۔ آج اس جال کا تار تار الگ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے، جاہلیت کے سود مٹا دیے گئے اور سب سے پہلا سود جس کو میں مٹاتا ہوں وہ اپنے خاندان کا یعنی عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ آج تک عورتیں ایک طرح سے شوہروں کی منقولہ جائیداد تھیں جو جوؤں میں ہاری اور جیتی جا سکتی تھی۔ آج پہلا دن ہے کہ یہ مظلوم گروہ انصاف کی داد پاتا ہے۔ فرمایا، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا تم پر ہے۔ عورتوں کے بعد انسانوں کا سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا۔ آج اس کے انصاف پانے کا دن آیا ہے۔ فرمایا، تمہارے غلام ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ۔ عرب میں امن و امان نہ تھا، اس لیے جان و مال کی کوئی قیمت نہ تھی۔ آج امن و سلامتی کا بادشاہ ساری دنیا کو صلح کا پیغام دیتا ہے۔ آپس میں تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنا ہی عزت کے قابل ہیں جتنا آج کے دن اس پاک مہینے میں اور اس پاک شہر میں۔ امن و امان کی اس منادی میں سب سے پہلی چیز اس دینی برادری کا وجود ہے جس نے قبیلوں اور خاندانوں کے رشتے سے بڑھ کر عرب کے سارے قبیلوں بلکہ دنیا کے سارے انسانوں میں اسلامی برادری کا رشتہ جوڑ دیا۔ ارشاد ہوا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کی بے اطمینانی کی سب سے بڑی چیز جس نے ہزاروں سال تک قوموں کو باہم لڑایا ہے وہ قومی فخر و غرور ہے۔ آج اس فخر و غرور کا سر کچلا جاتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے، ہاں، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں، تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ اس کے بعد چند اصولی قانون کا اعلان فرمایا گیا۔ نمبر ایک، خدا نے ہر حقدار کو وارث کے روح سے اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ نمبر دو، لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ زناکار کے لیے پتھر ہے اور ان کا حساب خدا کے ذمے ہے۔ نمبر تین، ہاں، عورتوں کو اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دینا جائز نہیں۔ نمبر چار، قرض دار کو قرض ادا کیا جائے، عاریت لیا ہوا مال واپس کیا جائے، ہنگامی عطیے واپس کیے جائیں، جو ضامن بنے وہ تاوان کا ذمہ دار ہو۔ آج امت کے ہاتھوں میں اس کی ہدایت کے لیے وہ دائمی چراغ مرحمت ہوتا ہے جس کی روشنی میں جب تک کوئی چلتا رہے گا ہر گمراہی سے بچتا رہے گا۔ فرمایا، میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف خطاب کیا، تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ 1,00,000 زبانوں نے ایک ساتھ گواہی دی۔ ہم کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کیا۔ یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے خدا تو گواہ رہ۔ عین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے، خدا کی بارگاہ سے یہ بشارت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو چن لیا۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ کیسا عجیب منظر تھا
کہ آج سے 22 برس پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی پرستش کی دعوت دی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھیوں کے سوا کوئی گردن خدا کے آگے خم نہ تھی، اور آج 22 برس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 گردنیں خدا کے حضور میں جھکی تھیں، اور اللہ اکبر کا نعرہ ذرے ذرے سے بلند تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر ناقہ پر سوار مسلمانوں کے ساتھ موقوف تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے دعا و زاری میں مصروف رہے۔ جب آفتاب ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری کی۔ دفعتاً 1,00,000 آدمیوں کے سمندر میں تلاطم برپا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے تھے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے زبان سے فرماتے جاتے تھے، لوگوں امن اور سکون کے ساتھ، لوگوں امن اور سکون کے ساتھ۔ مغرب کا وقت تنگ ہو رہا تھا کہ سارا قافلہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پہلے مغرب پھر فوراً عشاء کی نماز ادا ہوئی۔ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر قافلہ آگے بڑھا۔ جانثار داہنے بائیں تھے۔ اہل ضرورت اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے جاتے تھے۔ جمرہ پہنچ کر کنکریاں پھینکی اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، مذہب میں خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا، تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئیں۔ اسی درمیان میں یہ فقرہ بھی فرمایا جس سے وداع و رخصت کا اشارہ ملتا تھا، حج کے مسئلے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا۔ یہاں سے نکل کر اب مینا میں تشریف لائے۔ داہنے بائیں آگے پیچھے مسلمانوں کا ہجوم تھا۔ مہاجرین قبلے کے داہنے، انصار بائیں اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھا کر اس عظیم الشان مجموعے کی طرف دیکھا تو نبوت کے 23 سال کے کارنامے نگاہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسمان تک قبول اور اعتراف کا نور پھیلا تھا۔ اب ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ اسی عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ فقرے ادا ہوئے۔ ہاں، اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا، آج زمانہ پھر پھرا کر اسی فطرت پر آ گیا۔ تمہاری جانیں اور تمہاری ملکیتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ویسی ہی عزت کے قابل ہیں جیسے آج کا دن اس عزت کے مہینے میں اور اس عزت والی آبادی میں۔ ہاں، دیکھنا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے کاموں کی بابت پوچھے گا۔ اگر تم پر ایک کالا نکٹا غلام بھی سردار بنا دیا جائے جو تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کا کہنا ماننا، اپنے پروردگار کی پرستش کرنا، 5 وقتوں کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ ہاں، اب شیطان اس سے نا امید ہو گیا کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش پھر کبھی ہوگی۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں آ جاؤ گے اور وہ اسی سے خوش ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، ہاں بے شک فرمایا، خداوندہ گواہ رہنا۔ یہ کہہ کر ارشاد فرمایا، جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں نہیں۔ یہ گویا تبلیغ کا فریضہ تھا جو ہر مسلمان کی زندگی کا جز ہے۔ ان سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ حج کے دوسرے کاموں سے فرصت کر کے 14 ذی الحجہ کو فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سارا قافلہ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے جھرمٹ میں مدینہ کی راہ لی۔